اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَالِطُ النَّاسَ مُخَالَطَةً إِن مُتُّم مَّعَهَا بَقَوْا عَلَيْكُمْ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ مولانا سید علی صاحب، اسی طرح سید سرفراز حسین ابن ارشاد حسین، زیتون خاتون بنت اعجاز حسین، نگار فاطمہ بنت رفیق حسین اور تمام مومن و مومنات کی روح کو ایک سورہ فاتحہ ایصال فرمائیں۔ چند مرحومین کے نام اس پرچے میں موجود ہیں اور ان میں ایک نام ہے آیت اللہ سید علی رضوی صاحب، جن کا اس بستی پر اور اس بستی میں رہنے والوں پر اور اس بستی کے جوانوں پر اور اس بستی کے پڑھے لکھے افراد پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ یہ عظیم شخصیت عالم باعمل، مصنف، مؤلف، آل محمد کا دفاع کرنے والا، آل محمد کا مداح، اور جس نے اس بستی میں ایسی شمعیں روشن کی ہیں کہ جن شمعوں سے آج پورا عالم منور ہے، تو وہ شخصیت ہے آیت اللہ سید علی رضوی صاحب کی۔ میں نے ان کی ایک کتاب دیکھی ہے کہ جو الفرقۃ الناجیہ فی الاسلام، یعنی اسلام میں وہ فرقہ کون سا ہے کہ جسے نجات ملنے والی ہے۔ نام ہی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شیعت کا کتنا بڑا مدافع تھا اور شیعت کی کتنی معرفت رکھنے والے اور شیعت کی کتنی پہچان کرانے والے تھے۔ تو ان کی ایک کتاب کا نام ہے 70 کتابیں لکھی ہیں، 70۔ یہ لفظ 70 جو ہے بڑا آسان لفظ ہے، جیسے 70 روپے، 70 گھر، تو آپ کچھ بھی لفظ کہہ سکتے ہیں 70 میں، آپ جو ہے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن تحقیق کے ساتھ اچھا بولنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب مجھ سے آپ جتنا بھی بلوا لیجئے، آپ ممبر پہ بیٹھ کے، اب ہمارے شاعر آتے ہیں ان سے چاہے جتنا بلوا لیجئے، ہمارے ذاکر آتے ہیں چاہے ان سے جتنا بلوا لیجئے، اس لیے کہ آپ اگر بول رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بولنے والا تحقیق سے بولے، لیکن جو لکھنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے پہلے تحقیق کرے بعد میں لکھے۔ تو ایک محقق 70 کتابیں ان کی موجود ہیں، 70 کتابیں، اور جن میں سے یہ عظیم کتاب الفرقۃ الناجیہ فی الاسلام، یعنی اسلام کے تمام فرقوں میں نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، تو یہ اس موضوع کے اوپر کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 10 باب لکھے
یعنی یہ جو مسلمان، یہ جو پورے فرقے، یہ جو ہمارے مسلمان بھائی فرقوں میں بٹ گئے، ایک فرقہ الگ ہو گیا، دوسرا فرقہ الگ ہو گیا، تیسرا فرقہ الگ ہو گیا، تو آخر ان فرقوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، ہمارے اہل بیت اطہار کا تذکرہ قرآن مجید اور آیات اور روایات میں موجود ہے، نماز ایک پڑھتے ہیں، روزہ ایک طرح رکھتے ہیں، جب ساری عبادتیں ایک ہی ہیں تو آخر یہ فرقوں میں اختلاف کیسے آیا؟ تو انہوں نے 10 اختلاف لکھے کہ اگر یہ 10 چیزیں موجود نہ ہوتی تو مسلمان کبھی الگ نہ ہوتا۔ پہلا ہی اختلاف سنیں گے تو انشاءاللہ معراج پہ پہنچیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے مسلمان ایک ہی رہتے اگر نبی کے مانگنے پہ قلم دعوات دے دیتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ اختلاف کی جڑ ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے، ورنہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، خالی نبی نے کہا مجھے قلم دعوات دے دو، لوگوں نے نہیں دی۔ اور صحیح بخاری میں یہاں تک ہے کہ قد غلبہ الوجع، یہ تو بڑا آسان سا لفظ میں نے استعمال کیا، ورنہ ہذیان کا لفظ بھی ہے کہ نبی کو ہذیان ہو گیا۔ تو میں ایک لفظ کہتا ہوں، ہمارے یہاں مذہب شیعت میں جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کو تلقین پڑھتے ہیں، اور تلقین یہ کرتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ یہ سن اور سمجھ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب علی کے شیعہ کا دماغ مرنے کے بعد نہیں بہکتا تو رسول کا دماغ تھوڑے سے بخار میں کیسے بہک گیا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے ان کی دلیل دی ہے خالی، جو انہوں نے الفرقۃ الناجیہ میں 10 باب لکھے مولانا سید علی صاحب نے، اور اس میں انہوں نے ایک پہلا ہی باب یہاں سے شروع کیا، اس لیے کہ آدمی قلم اور دعوات کا تعلق علم سے بڑا گہرا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ علم کی طرف توجہ دو، علم کی طرف آؤ۔ جہالت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مجھے آپ ذرا سوچ کے بتائیے، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں شیطان، قرآن میں بھی ہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن شیطان سے بھی بڑا ایک دشمن ہے، اس کو مارنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں شیطان کو تو آپ مار نہیں سکتے، پورے اترولا والے بھی کوشش کر لیں تو شیطان مرنے والا، اترولا والے کیا پورے ہندوستان والے کوشش کر لیں۔ ارے آپ کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، کہتے ارے شیطان نے بہکا لیا تھا، ارے تو مار ڈالو نا اسے بھائی۔ اترولا والے کہتے ہیں شیطان نے بہکا لیا، لکھنؤ والے کہتے ہیں شیطان نے بہکا لیا، پورا یو پی کہتا ہے شیطان نے بہکا لیا، دیوبند چلے جائیے کہتے ہیں شیطان نے بہکا لیا تھا، اسی طرح سعودی عرب چلے جائیے کہا شیطان نے بہکا لیا تھا، تو ہر جگہ یہی کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا لیا تھا۔ تو اے مسلمانوں مل کے مار ڈالو نا اسے، اس کا قصہ ہی تمام کر دو، نہ شیطان رہے گا نہ تمہیں بہکائے گا۔ سارے مسلمان کہتے ہیں اگر ہم مل کے بھی مارنا چاہیں تو شیطان کو مار نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جسے زندگی خدا دے دے، میں توجہ جاتا ہوں، جسے خدا زندگی دے دے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ہم نے کہا ہمیں بھی آپ کی عقل پہ تعجب ہے، اللہ شیطان کو زندگی دے دے تو یقین آ جاتا ہے امام کو زندگی دے دے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور اللہ۔ تو کل ملا کے موضوع گفتگو ہے کہ آپ کو غور کرنے سے پتہ ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، یہ آپ کو سرچ کرنا ہے اور یہ آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن، جوانوں مجلس سے بڑی غور سے سننا، سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ شیطان؟ شیطان نہیں ہے، یہ تو ہے ہی دشمن۔ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے انسان کا جہالت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ ہمارے اور آپ کے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے 2-3 قول بس مجھے مجلس میں پڑھنے ہیں اور مجلس کو تمام کر دینا۔ فرماتے ہیں صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، انسان کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل مندی ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے۔ تو مولانا سید علی رضوی کا احسان اس بستی پہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کی شمع روشن کی، انہوں نے یہاں پہ علم پھیلایا، اور ان کی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ 35 سال تمہاری اس بستی کی خدمت کی ہے۔ اب یہ جوان لڑکے تو شاید نہیں جانتے، لیکن جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 35 سال بھائی رہنے والے گوپال پور کے، اور دوسرا وطن بن گیا یہ اترولا، اور یہیں سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہیں پہ انہوں نے کافی کتابیں لکھی، 70 سے زیادہ کتابیں ان کی موجود ہیں، اور اس میں لکھا 35 سال۔ ان کی ولادت کے بارے میں نے بڑی عجیب و غریب بات پڑھی ہے، پیدا ہوئے ہیں نجف اشرف میں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، اس لیے کہ تاریکیوں میں پیدا ہوتے تو اندھیروں کی باتیں کرتے، علی کے یہاں پیدا ہوئے تو علم کی باتیں کی ہیں۔ نجف اشرف جس کی فضاؤں میں علم ہے، جس کی ہواؤں میں علم ہے، جس کے سانس لیجئے تو علم ہی علم ہے، تو نجف اشرف میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب نجف اشرف کا بندہ چلا وہاں سے اور آیا یہاں، ہر سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کی ہدایت کے لیے علی نے بھیجے تھے، امیر المومنین نے بھیجے تھے آپ کی ہدایت کے لیے۔ تو لہذا خیر یہ تو اس کا تو آنے جانے کا کام ہے ہی، آپ ذرا سنتے رہیے صلوات پڑھ کے محمد اور آل محمد پر۔ بجلی پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر اس مسئلے کو سن لیجئے، ان کی جو سوانح عمری میں نے پڑھی اس میں ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے، مولانا سید علی صاحب کی بات، اس میں لکھا ہے کہ 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے۔ 15 رمضان المبارک کو کون آیا تھا؟ امام حسن آئے تھے، اور 8 ربیع الاول کو دنیا سے گئے۔ اس دن شہادت تھی امام حسن عسکری کی۔ بہت بڑا نکتہ ہے اگر مجمع سمجھ لے آپ کے عالم کے بارے میں، حسن کے ساتھ آئے حسن کے ساتھ گئے۔ سمجھ رہے آپ؟ یعنی پیدا ہوئے تو امام حسن کی ولادت تھی، اور دنیا سے گئے تو امام حسن عسکری کی شہادت تھی۔ یعنی ایک حسن لے کے آئے اور ایک حسن کے ساتھ گئے۔ ان کی زندگی کا بس ایک قصہ سن لیجئے آپ، جسے مولانا شمشاد صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا۔ چونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں تو وہ ان کے بارے میں مجھ سے بھی معتبر بات بتائیں گے، تو انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا، جو ان کی کتاب ہے الفرقۃ الناجیہ فی الاسلام، اسی میں مضمون ہے ان کا مولانا شمشاد صاحب کا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو الفرقۃ الناجیہ انہوں نے کتاب کب لکھی ہے، ورنہ مناظرے کی کتاب ہے، اختلافی کتاب ہے۔ اختلافی اس معنی میں کہ کچھ لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس نظریے کو نہیں مانتے ہیں، اور کہاں سے جھگڑے ہوئے وہ سارا 10 اختلافات میں انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے، تو انہوں نے لکھا کہ میری ملاقات خواب میں، ایسے نہیں، خواب میں میری ملاقات ہوئی ایک ناسبی سے، ایک علی کے دشمن سے، ایک خارجی سے، ایک بے دین سے، جو علی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا تھا، اس کو میں نے خواب میں دیکھا، اور میری اس کی بحث ہو رہی ہے۔ وہ حضرت علی کے اگینسٹ دلیل دے رہا ہے اور میں حضرت علی کی موافقت میں دلیل دے رہا ہوں۔
ایک دلیل دی اس نے وہ نہ مانی، دوسری دلیل دی وہ نہ مانی، تیسری دلیل دی وہ نہ مانی، اس لیے کہ سبق پڑھ کے آیا ہے نہ ماننے کا۔ جب آدمی نہ ماننے کا سبق پڑھ لیتا ہے تو آپ کچھ بھی اس کے سامنے بیان کریے، مگر وہ نہیں مانے گا۔ اس لیے کہ میں توجہ چاہتا ہوں اور جوانوں سے ایک اس مسئلے پہ داد بھی چاہتا ہوں، علم سکھاتا ہے دلیل کے ساتھ بولنا، جہالت سکھاتی ہے اڑنا۔ جاہل ہوگا تو اڑے گا، جاہل ہوگا تو غلط بحث کرے گا، جاہل ہوگا تو اڑیل ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں میں دلیل دیتا رہا اور وہ خارجی نہیں مانا۔ مولانا سید علی صاحب کہتے ہیں وہ نہیں مانا۔ جب کافی دیر ہو گئی بحث و مباحثہ کرتے اور میں بھی اس کو دلیلیں دیتا دیتا تھک گیا، تو خواب میں دیکھتا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جیسے میرے پیچھے سے رسول خدا کی آواز آئی، میرے پیچھے سے، میری پشت کے پیچھے سے رسول خدا کی آواز آئی، اور رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو دلیلیں دے رہے ہو وہی برحق ہیں، اس لیے کہ علی کو خلیفہ میں نے کئی اندھیرے میں نہیں بنایا بلکہ غدیر کے میدان میں بنایا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ دور سے بولیے۔ یہ رسول اعظم نے کہا۔ رسول اعظم نے خواب میں آگے کہا میں نے تو علی کو خلیفہ غدیر کے میدان میں بنایا تھا، اور یہ دلیل نہیں ہے کہ علی کے خلیفہ ہونے کی۔ جیسے ہی نبی نے یہ دلیل دی میں اٹھ گیا، اور اٹھ کے میں نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کے میں نے لکھنا شروع کیا۔ بھائی اس عالم کے بارے میں مجلس کا آخری جملہ سن لیجئے، بس جو مجلس میں ان کے بارے میں پڑھنا تھا وہ میں پڑھ چکا، مگر جملہ سن لیجئے۔ میں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، اور لکھا اس لیے کہ اب تجھے زمانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی پشت پر رسول آ جائے ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب ہے عالم کو جب تک ڈرنا چاہیے جب تک اس کو احساس رہے میرا راستہ حق پر نہیں ہے، لیکن اگر عالم کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا راستہ حق پر ہے تو پھر اسے ظالم سے، استکبار سے اور دولت سے، اقتدار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح سید علی صاحب کو عقیدہ تھا میری پشت پر معصوم ہے تو وہ کسی بھی اختلاف سے نہ ڈرے، اسی طرح امام خامنائی کو یہ معلوم ہے پوری دنیا باطل پر ہے اور میری پشت پر امام زمانہ ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میری پشت پر امام زمانہ، جب عالم کو یہ احساس ہو جائے میری پشت پر، اور خدا کی قسم آپ دیکھیے، آپ کو اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ کون آدمی حق پر ہے اور کون آدمی حق پر نہیں ہے تو یہ بالکل آسان ہے۔ امیر المومنین نے اسے بہت آسان کیا۔ آج ہمارا مجمع اور پورا مسلمان بھائی، چاہے سنی مسلمان ہو، شیعہ مسلمان ہو، معتزلی ہو، اشاعرہ میں سے ہو، نہ جانے کتنے فرقے ہیں میرے سنی بھائیوں کے، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، آج اس زمانے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہمیں حق کا نہیں پتا ہے۔ ہر آدمی پہ حق آشکار ہو گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ حق پر کون ہے تو اندازہ اس طرح لگاؤ کہ باطل حکومتیں جس کی مخالفت کرنے لگے سمجھ لو وہی آدمی حق پر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ باطل حکومتیں جس کی مخالفت، اب یہ بتائیے کون ہے جس کی مخالفت ہو رہی؟ سعودی کی تو کوئی مخالفت نہیں کر رہا، اور دوسری مملکتیں بھی ہیں کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ ہر مسئلے میں ایک ہی کی مخالفت ہے، ایران 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 ایران،
اور اتنے سال سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میاں. خدا کی قسم جتنا یہ دنیا شیعہ قوم کے پیچھے پڑی ہے نا، اتنا کسی اور قوم کے پیچھے ایک مہینہ پڑھ کے دکھا دے تو اس کا نام بھی مٹ جاتا، اس کا شجرہ بھی مٹ جاتا، اس کا نشان بھی مٹ جاتا، ان کا تذکرہ کتابوں میں بھی نہ ملتا. مگر واہر عظمت سادات، واہر عظمت تشیع، واہر عظمت محب آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کی تاریخ 1400 سال سے دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے، مگر یہ آج تک نہیں مٹے. اس لیے کہ اگر اب تر کے ماننے والے ہوتے تو مٹ جاتے. ماننے والے ہیں کوثر کے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ. انسان کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے. تو لہذا تم سب کا، ہم سب کا ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے جہالت. لہذا کوشش کیجئے کہ جاہل نہ رہیں. اچھا، جہالت سے جاہل کو بھی نفرت ہوتی ہے. کبھی آپ یہ سمجھے نہیں جاہل کو نفرت نہیں ہوتی جہالت سے. آپ کسی بھی جاہل کو جاہل کہہ کے دکھائیے، کہیے ابھی مجلس سے نکلیے اور کوئی بیچارہ بے پڑھا ہو، اسے کہا جاہل، تو کہا جاہل ہوگا تیرا باپ، جاہل ہوگے تیرے رشتہ دار. اس کا مطلب ہے کوئی آدمی اپنے کو جاہل کہلانے کو تیار. تو جب آپ اسے خود اتنا بڑا عیب سمجھ رہے ہیں تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ علم حاصل کریے. علم حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھتے ہو جو آدمی 25 سال کا بس 25 سال تک پڑھے گا یا 30 سال تک پڑھے گا. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. نبی فرماتے ہیں علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک. اگر آپ 50 سال کے بھی ہیں تو بھی سیکھو، اگر آپ 60 سال کے ہیں تو بھی پڑھو، اگر آپ 90 سال کے ہیں تو بھی پڑھو. اس لیے کہ جب جاہل رہتے شرم نہیں آتی تو علم حاصل کرتے کیوں شرم آ رہی ہے بھائی؟ مثلا کچھ جوان اس میں ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، تو یہاں مولانا محمد علی صاحب ہیں اور دوسرے علماء کرام ہیں، ان کے پاس وقتی وقت ہے. آپ کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس وقتی وقت ہے. اس لیے کہ روایت میں موجود ہے کہ وہ عالم جو قوم کے درمیان میں رہتا ہے وہ بارگاہ خدا میں شکایت جا کے کرے گا، پروردگار میں اس قوم میں اتنے سال رہا لیکن یہ قوم مجھ سے علم لینے. آج کے زمانے میں خدا کی قسم کوئی قوم جاہل ہو تو ہو، مگر علی والی قوم کو جاہل نہیں ہونا چاہیے. یہ لیکن سب سے بڑا گہرا رشتہ ہے علی والوں کا علم سے. اسی لیے میرے مولا کی ایک حدیث سناؤں جو ابھی تک نہیں بولا پوری مجلس میں، دیکھتا ہوں علی کی بات پہ کیسے نہیں بولتا. مولا فرماتے ہیں اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم. جب اللہ کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ جب کسی انسان کو، ذرا آپ ہی پڑھیے بھائی جوانوں، میرے جوانوں آپ بتائیے، اللہ جب کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ علم سے. ہر بات گوگل ذہن میں آتا ہے، یوٹیوب ذہن میں آتا ہے، واٹس اپ ذہن میں آتا ہے، لیکن علم حاصل کرنا ذہن میں. اس کا مطلب ہے اللہ تجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے. اللہ ذلیل جسے کرنا چاہتا ہے اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. یا اس کا ترجمہ ایسے کروں، اللہ جس قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، اور اللہ جس قوم کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں علم کی محبت ڈال دیتا ہے. کسی بھی قوم کے اندر
ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں 50 سال کا آدمی پڑھے، جس میں 90 سال کا آدمی پڑھے، جس میں 60 سال کا آدمی پڑھے۔ مجھے ذرا گن کے دکھا دیجئے وہ یونیورسٹیاں، علی گڑھ میں ہے اور فلاں جگہ ہے، کتنی یونیورسٹیاں کھلی، حیدرآباد میں یونیورسٹی، علی گڑھ میں یونیورسٹی، اور کمال کی بات یہ ہے علم وہیں سے پھیلا کہ جس شہر کا نام علی کے نام پر تھا، چاہے وہ حیدرآباد ہو اور چاہے وہ علی گڑھ ہو، علی کے بغیر علم کا تصور ناممکن ہے، اگر علی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھاؤں اور بتاؤں، یہ غور کر کے اس مسئلے پہ ذرا غور کریے گا، 2-3 سوال آپ سے کروں گا مجلس میں اور مجلس تمام ہے۔ تو اللہ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے علم سے محروم کر دیتا ہے، تو مولانا کوئی ایسی یونیورسٹی تو ہونی چاہیے نا جہاں 50 سال کا آدمی جائے، جہاں 60 سال کا جائے، جہاں 80 سال کا جائے۔ ادھر تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی، ادھر کالج والوں نے کہا ہم تمہارا داخلہ نہیں لیں گے، تمہاری عمر زیادہ ہو گئی، تمہاری ایج زیادہ ہو گئی۔ کسی قوم کے پاس ایسا مدرسہ نہ تھا مگر واہر شیعہ قوم، اور جناب زینب نے قیامت تک کے لیے ایک یونیورسٹی کھولی جس کا نام ہے عزاداری۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جناب زینب نے مجلس اعزا کیوں قائم کی بتائیے؟ ہمارے بعض ذاکرین نے اور شعراء کرام نے، معافی چاہتا ہوں اپنے ذاکروں سے بھی، شعراء کرام سے بھی، انہوں نے مجلس اعزا کا مقصد صرف رکھا ثواب۔ مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ کا ثواب کے لیے۔ آج ہم محفل کیوں کر رہے ہیں؟ اجی ثواب ملے گا۔ تو وہ جو گھر میں بیٹھا ہے بیچارہ حسین حسین کر رہا ہے، اسے ثواب نہیں ملے گا کیا؟ مثلا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا بھائی؟ منا، چلیے بڑھیا ہے، مطلب منا۔ اگر آپ اپنے بستر پہ بیٹھ کے رات کو یا حسین یا حسین یا حسین ایسے کر کے بستر پہ سو جائیں، ثواب ہے یا نہیں؟ ثواب ہے۔ اچھا سب کے ہی نزدیک ہے یا کچھ کے ہی ہے؟ ثواب ہے جی۔ اگر ایک آدمی یا حسین کہہ کے رونے لگے، ثواب ہے یا نہیں؟ پانی آپ کے سامنے آیا اور پانی کو دیکھا آپ نے، امام کی پیاس یاد آنے لگی، ثواب ہے یا نہیں؟ تو پانی کو دیکھ کے رہے تو ثواب، ہلکا سا سینے پہ ہاتھ مارا تو ثواب، زبان سے آہ یا حسین کر دیا تو ثواب۔ تو جب ثواب ہمیں بستر پہ مل رہا ہے تو اتنا بڑا امام باڑہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجلسوں میں اتنے بڑے ذاکر بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا بڑا تبرک بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی عزاداری جو پھیل رہی ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر ثواب ہمیں چھوٹے چھوٹے کام میں مل جائے، مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ کا ثواب کے لیے۔ او بھائی مجلس ثواب کے لیے نہیں ہے۔ جناب زینب نے مجلس کی بنیاد اس لیے نہیں رکھی تھی کہ مجمع آئے گا ثواب ملے گا، ثواب تو یا حسین کہتے ہی مل جاتا ہے۔ ثواب تو گھر سے نکلیے مجلس کی نیت سے تو ثواب ہو جاتا ہے۔ مجلس ثواب کے لیے نہیں ہے، مجلس جہالت کو دور کرنا ہے اور علم کا پیدا کرنا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اب جب ہم یہاں بیٹھیں گے ثواب تو ملے گا بھائی، ثواب تو اب چپ بیٹھے ہیں، آپ کو مل رہا، میں بول رہا ہوں مجھے مل رہا، مگر اصلی مقصد مجلس کا جو ذاکر بھی بھول گئے، عالم بھی بھول گئے، شاعر بھی بھول گئے اور آپ بھی بھول گئے، مجلس کا اصلی مقصد ثواب نہیں تھا۔ ثواب تو بڑی ہلکی سی چیز ہے، مجلس کا سب سے بڑا مقصد جناب زینب نے جس لیے بنیاد رکھی تھی وہ تھا علم پھیلانا، وہ تھا ان کی جہالت کو مٹانا،
اور اسی لیے جو دنیا ہے وہ اجتماع کی دشمن نہیں ہے، وہ جلسوں کی دشمن نہیں ہے، وہ کسی اور پروگرام کی دشمن نہیں ہے، وہ بھی اسی لیے مجلس کی دشمن ہے کہ مجلس میں جائیں گے، علم لے کے آئیں گے، جب علم لے لیں گے کوئی حبیب بنے گا، کوئی زہیر بنے گا، کوئی جون بنے گا۔ میں اس لڑکے کو اس مجلس میں انعام دوں اور بالکل دوں گا، ویسا مولوی نہیں ہوں کہ مطلب ویسے ہی دعویٰ کر دوں اور نہ دوں، مجھے بس صحیح صحیح جواب دیجئے، امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ اتنے سال سے مجلسیں کر رہے ہیں آپ، اتنے سال سے عزاداری کر رہے ہیں آپ، اتنے سال سے بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے شاعر بلاتے ہیں آپ، مجھے کوئی بھی بزرگوں سے نہیں بھائی، بزرگوں سے تو انعام میں خود لوں گا، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جوان مجھے بتائیں مجلس کا مقصد تو میں نے بتا دیا، لیکن امام حسین کا کیا مقصد تھا جو کربلا کے میدان میں آئے؟ مدینے میں رہ لیتے، مکے میں رہ لیتے، یہ کربلا میں امام حسین کیوں آئے؟ کوئی کہتا ہے نماز بچانے کے لیے، تو نماز پڑھنے والے تو ان میں بھی تھے، کوئی کہتا ہے روزہ رکھوانے کے لیے، روزہ رکھنے والے ان میں بھی تھے۔ ارے بھائی ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، بڑا سنجیدہ سا جملہ ہے، آپ تو جمعے کی نماز جمعے ہی میں پڑھتے ہیں، اب جس کو سمجھ میں آ گیا، ان میں تو جمعے کی نماز بدھ میں بھی پڑھنے والے تھے، تو نمازی ان میں بھی تھے، اللہ اکبر کو زندہ کرنے کے لیے نکلے، اللہ اکبر شمر کہہ رہا تھا اور امام کا گلا کاٹ رہا تھا، تو اللہ اکبر والے ان میں بھی تھے، نماز والے ان میں بھی تھے، روزے والے ان میں بھی تھے۔ کہا امام حسین نے قربانی اس لیے دی تاکہ غلط کوئی کام نہ ہو، تو پھر معاذ اللہ امام حسین تو ہار گئے۔ آج کے زمانے میں کون سا غلط کام ہے جو نہیں ہے؟ جواری آج، شرابی آج، ڈکیتی آج، بھائی کا حق مارنے والے آج، میراث لوٹنے والے آج، بھائی کا باغ چھیننے والے آج، بیٹھکوں پہ قبضہ کرنے والے آج، گھروں پہ قبضہ کرنے والے آج، شراب کے نشے میں گھومنے والے آج۔ بتاؤ کون سے مذہب میں شراب نہیں پی جا رہی؟ شرابی ہر مذہب میں، جواری ہر مذہب میں، زنا کرنے والے ہر مذہب میں، تو بتاؤ امام حسین کی قربانی سے کیا کم ہوا؟ بتائیے، اور سوچ کے بتائیے، کیا آج چور نہیں ہے؟ ارے بولیے بھائی، ہو رہے نہیں ہو رہے؟ ڈکیتی ہو رہی ہے، بھائی کا حق مارنے والے ہیں، تو اس کا مطلب پھر امام کی اگر لڑائی اس بات پہ تھی، یزید کہہ رہا تھا میں برائیاں پھیلاؤں گا، امام حسین یہ کہہ رہے تھے میں برائیاں مٹاؤں گا، تو پھر کون جیتا؟ برائیاں تو آج ساری کی ساری ہیں، کوئی بھی برائی ایسی نہیں جو کم ہوئی ہو۔ اصل میں امام حسین کا مقصد جو تھا، کسی ذاکر میں، کسی شاعر میں، کسی امامے والے میں، کسی مولوی میں اتنا دم نہیں ہے جو بتا سکے امام کا مقصد کیا تھا۔ یہ بتائے گا حسین کا بیٹا، ہم نے چھٹے امام کے زمانے میں دیکھا، بس زیارات میں ایک زیارت ہے، زیارت اربعین۔ کون سی زیارت ہے؟ میرے جوانوں اپنے دلوں پہ لکھ لو، مومن کی علامتوں میں سے 5 علامتوں میں سے ایک علامت ہے زیارت اربعین کا روز پڑھنا، کہ زیارت اربعین مومن روز پڑھے۔ زیارت وارثہ کی تاکید نہیں، زیارت عاشورہ کی پڑھیے آپ، مگر اس طرح امام کی کوئی حدیث نہیں جتنی زیارت اربعین کے بارے میں ہے کہ ہر مسلمان زیارت اربعین پڑھے۔ اب زیارت اربعین میں امام حسین کا مقصد بیان کیا چھٹے امام نے۔ خدا کی قسم مقصد سن لیجئے،
مقصد نماز کا بچانا، روزے کا بچانا، سجدوں کا بچانا، برائیوں کا ختم کرنا یہ نہیں ہے. امام کا مقصد ہے کیا؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. اے میرے جد چھٹے امام فرماتے ہیں اے میرے جد مظلوم، آپ نے کربلا میں قربانی اس لیے پیش کی ہے تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال دیا جائے اور علم کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. کیا مقصد ہوا؟ زور سے بولیے تھوڑا. امام حسین کی شہادت کا جوانوں مقصد کیا ہوا؟ جہالت کا خاتمہ. تو امام حسین مجلس عزا جناب زینب نے کیوں قائم کی؟ جہالت کے خاتمے کے لیے. قربانی بھی جہالت کے خاتمے کے لیے، مجلس بھی جہالت کے خاتمے کے لیے. مدرسے کیوں کھولے گئے؟ جہالت کے خاتمے کے لیے. تو جس شیعہ قوم کے پاس 3 مرکز ایسے ہوں کہ جہاں جہالت ختم ہوتی ہو، اگر اس کے باوجود بھی یہ جاہل رہ جائے، افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ اسی لیے تمہارے مولانا سید علی رضوی صاحب نے کتابیں لکھی تاکہ جوانوں میں علم پھیل جائے، اور امام نے بھی قربانی اس لیے دی تاکہ علم پھیل جائے. اچھا علم کے میں ایک صلوات پڑھیں، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایک سوال میں تو جوان بتا نہیں سکے. دوسرا سوال، امام حسین علیہ السلام نے ایک حدیث فرمائی ہے، پوری مجلس بھول جانا اپنے گھر جا کے. بھول ہی جاتا ہے آدمی، مگر یہ بات نہیں بھولیں گے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. ایک ظالم تلوار لے کر ایک آدمی کا گلا کاٹنا چاہتا ہے. سن لیجئے پہلے، ایک آدمی، ایک ظالم ایک جوان لڑکے کا گلا کاٹنا چاہتا ہے تلوار سے. ایک ادھر ایک تلوار سے گلا کاٹنا چاہتا ہے ایک انسان کا، اور ادھر ایک انسان بیٹھا ہے جو کسی جوان کا عقیدہ خراب کر رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 2. میں ادھر بیٹھ کے ایک آدمی کا عقیدہ خراب کر رہا ہوں، اور آپ ادھر تلوار لے کے ایک آدمی کے گلے پہ تلوار چلانا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے جب بچانا ہو تو پہلے کس کو بچائیں؟ مطلب ادھر تلوار ہے، گلا کٹ جائے گا. ادھر ایک آدمی ہے جو بہکا رہا ہے جوان کا عقیدہ، اور عقیدے کے خلاف اس کو بھڑکا رہا ہے، اسلام کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اس کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے. تو امام حسین سے پوچھا مولا پہلے اس کو بچاؤں جس کے گلے پہ تلوار رکھی ہے، یا پہلے اس کو بچاؤں جس کا عقیدہ خراب؟ میرا جملہ نہیں ہے، میرے مولا نے فرمایا پہلے اس کو بچاؤ کہ جس کا کوئی انسان عقیدہ خراب کر رہا ہے. اس لیے کہ اگر اس کی گردن پہ تلوار چل گئی تو ایک آدمی مرے گا، لیکن اگر کسی کا عقیدہ بہک گیا تو پوری نسل بہک جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ میری حدیث نہیں ہے، یہ مولا حسین کی حدیث ہے کہ اسے بچاؤ. اب شیعہ قوم کے جوانوں پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایسے کالج کا انتظام کریں، ایسے مدرسوں کا انتظام کریں، ایسی جگہ کا انتظام کریں کہ جہاں جا کے تمہارے بچوں کا عقیدہ نہ بگڑنے پائے. ہم ایک شبیداری کر کے سمجھتے ہیں اترولہ سے بڑی کوئی جگہ ہی نہیں، وہاں سب سے بڑی شبیداری ہوتی ہے یہاں. جناب شیعہ قوم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو میں ان ذاکروں میں نہیں ہوں جو آپ کو تسلی دے کے چلا جاؤں کہ واقعاً شیعہ قوم سے، کاہے کی بڑی قوم ہے شیعہ قوم.
اسپتال ان کے پاس نہیں ہے، میرج ہال ان کے پاس نہیں ہے، کالج ان کے پاس نہیں ہے، بتائیے ہے کیا ہمارے پاس؟ مجھے بتائیے ایمانداری سے، کتنے کالج ہیں اترولہ میں شیعوں کے، کتنے اسپتال ہیں؟ تو کیا پیسے کی کمی ہے؟ پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آج ٹی وی پہ پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ قوم کون سی خرچ کرتی ہے، کا شیعہ قوم، تو اس کا مطلب ہے جو شیعہ قوم خرچ کرنے میں سب سے آگے ہے، پھر اس کا مدرسہ کیوں نہیں ہے اپنا، اس کے کالج کیوں نہیں ہے، اس کے اسپتال کیوں نہیں ہے؟ ہمارا ایک تو ہمارے ڈاکٹر بھی کم ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ قوم میں سب سے زیادہ انجینئر ہونے چاہیے، سب سے زیادہ ڈاکٹر ہونے چاہیے، سب سے زیادہ جج ہونے چاہیے، سب سے زیادہ وکیل ہونے چاہیے، اس لیے کہ جب دوسرے مذہب کا آدمی وکیل اور جج بنتا ہے تو قوم کو کاٹ کے کھا جاتا ہے، لیکن جب شیعہ قوم کا آدمی وکیل بنے گا اور دل میں علی علی ہوگا، حسین حسین ہوگا، تو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ہماری لڑکیاں دوسرے کالجوں میں جا رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہ بھیجیے آپ، اس لیے کہ ایک تقسیم اور ذرا اچھی صلوات پڑھیں تو میں آپ کو ایک جملہ اور پہنچاؤں۔ اچھا یہ بتائیے مجلس ایسی پڑھوں علمی یا وہ پڑھوں جو سب ذاکر پڑھتے ہیں داد لے کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، میرے سے وہ بھی آتی ہے، اس لیے کہ میں ماشاءاللہ یوٹیوب پہ چھایا ہوا بندہ ہوں، وہ مجھے آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو میرے پہ ہر طرح کی آتی ہے، بلکہ ہمارے تو کچھ ایسے ہیں جو آنے سے پہلے اپنے بزرگ سے پوچھ لیتے ہیں یہاں کیا سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں وہی سنا کے، اسی لیے مجلس کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ جب ڈاکٹر مریض سے پوچھ کے دوا لکھنے لگے، او بھائی پہلے بیماری دیکھنی چاہیے قوم میں کیا بیماری ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایمانداری سے بتائیے، میں یہ نہیں کہتا آپ فی سبیل اللہ کالج بنائیے، نہیں، فی سبیل اللہ نہیں بنائیے، آپ اچھی فیس لیجئے، کم سے کم جب یہ شیعہ لڑکیاں تمہارے کالج میں آئیں گی تو ان کا عقیدہ تو صحیح رہے گا۔ آپ تجارت کے پرپس سے کریے، مطلب تجارت کے عنوان سے، بزنس کے عنوان سے آپ ایک کالج کھولیے، مگر اس میں صحیح دین تو پہنچائیے آپ، اس لیے کہ میں امامہ لگا کے بھی دینی نہیں ہوں، اور ایک ڈاکٹر صاحب خالی مریض دیکھ کے بھی دینی ہے۔ مجھے بتائیے سوچ کے، جناب دو پڑھائیاں ہیں مولانا عزادار صاحب، ایک ہے دنیاوی پڑھائی اور ایک ہے دینی پڑھائی۔ دینی پڑھائی کون کون سی ہے ذرا گنائیے؟ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، روایت پڑھیے، آیت پڑھیے، ائمہ کی ہسٹری پڑھیے، مسئلے مسائل پڑھیے، قرآن سیکھیے، پردہ سیکھیے، یہ ہے دینی۔ اور دنیاوی کون سی ہے؟ بی اے کریے، ایم اے کریے، پی ایچ ڈی کریے، ڈاکٹری کریے، اور سی اے اور پی اے اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، یہ ہے دنیاوی۔ کس نے کہا وہ دنیاوی ہے اور یہ دینی ہے؟ یہ تقسیم غلط ہے، صحیح نہیں ہے کہ قرآن پڑھیے، دین پڑھیے، دینی، بی اے کریے، ایم اے کریے، وکیل بنیے، جج بنیے، سپاہی بنیے، تو یہ دنیاوی نہیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دینی عالم کہہ رہے ہوں وہ دینی نہ ہو، اور جسے آپ دنیاوی کہہ رہے ہو وہ دنیاوی نہ ہو، دینی ہو، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جس علم کو حاصل کرنے کے بعد کسی انسان کو لوٹا جا رہا ہے تو چاہے وہ امامے والا کیوں نہ ہو وہ دینی نہیں ہے۔ اور اگر ایک ڈاکٹر بھی انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ ڈاکٹر دنیاوی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ دینی ڈاکٹر ہے۔
مین مسئلہ ہے لوگوں کو، زور سے بولیے، اگر لوگوں کو کھائے جا رہے ہیں، مثلا میں ذاکر ہو کے اپنے ریٹ خود ہی طے کر لوں، تو یہ دینی عالم کی پہچان نہیں ہے۔ میں تو 25,000 لوں گا اس مجلس کا جب آؤں گا، اور ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا، 2,000 روپے فیس ہے، فیس دینے کو نہیں تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا دوا لے جاؤ، پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ دینی ہے یا یہ دینی ہے؟ بتائیے کون سا دینی ہے؟ نہیں۔ اگر علم کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے تو دینی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو۔ اور اگر عالم بننے کے بعد بھی قوم کو لوٹا جا رہا ہے، اسی لیے میرے مولا حسین نے فرمایا تھا، اپنے مولا کی حدیث کا ویلکم کرنا۔ مولا فرماتے ہیں، مولا حسین، جب کوئی عالم دین دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اس سے دین لینے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ پھر یہ دین دینے والا، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور اگر یہی عالم دین دین کی باتیں بتائے، انسانیت کا فائدہ پہنچائے، جیسے مولانا سید علی رضوی صاحب، فائدہ پہنچایا، علم پھیلایا، کتابیں لکھیں، کئی عالم بنائے، کئی شاگرد تیار کیے، ایسے کے لیے 7ویں امام کی ایک حدیث سناتا ہوں، النظر الی وجہ العالم عبادہ، انسان کا ایک عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ 7ویں امام کا زمانہ، اور ایک آدمی جو ہے زیارت کے لیے آیا 7ویں امام کی، پیر پھٹ گئے، بڑی دور سے آیا تھا۔ امام نے کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا مولا صرف آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ مولا نے کہا اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہاری بستی میں کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جو ہمارا دین تمہیں بتاتا ہو؟ کہا مولا ایک عالم دین ہے جو تمہارا دین بتاتا ہے، تو جب بھی تم چاہو ہمارے چہرے کی زیارت کرو، جا کے اس عالم کا چہرہ دیکھ لینا، ہمارے چہرے کی زیارت ہو جائے گی۔ کس کے لیے ہے یہ؟ ایک عالم کے لیے۔ چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ عالم کو دیکھنا عبادت، ایک، قرآن کو دیکھنا عبادت، دو، کعبے کو دیکھنا عبادت، تین، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، چار، اپنے بچوں کو دیکھنا عبادت، پانچ، اور چھٹی چیز بتاؤں گا، اپنی بیوی کو دیکھنا۔ اپنی بیوی، بھائی دوسرے کی بیوی دیکھنا حرام ہے، سمجھ رہا؟ یہ سمجھ لیجیے، جب دوسرے کی حرام ہے تو اپنی میں تو ثواب ہے ہی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، بیوی کا چہرہ دیکھنا عبادت، بچوں کا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن دیکھنا عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت۔ ساری حدیثیں ملاؤں کی سمجھ میں آتی ہیں، مگر جب نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، بھائی یہیں بخار آ جاتا ہے۔ علی کا چہرہ کیوں دیکھنا عبادت ہے؟ ارے اس لیے دیکھو کہ علی عالم ہے، اس لیے دیکھو کہ علی قرآن ہے، اس لیے دیکھو علی مولود کعبہ ہے، اس لیے دیکھو علی امت کا باپ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ مولانا محمد علی صاحب، ایک حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے جو میں اترولہ والوں کو سنا رہا ہوں، بڑی معتبر حدیث۔ ابو ذر داخل ہوئے رسول اللہ کے پاس اور رسول سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
فرماتے ہیں مجلس العلم احب الی اللہ ام جنازۃ العابد. بہت بڑی حدیث ہے خدا کی قسم. پوری مجلس بھی چاہے نہ یاد رہے مگر یہ یاد رہنا چاہیے. کون آئے رسول کے پاس؟ زور سے بولیے. ابو ذر. کیا آ کے کہا؟ یا رسول اللہ ایک مرد مومن کا جنازہ جا رہا ہے, بڑا عابد ہے, بڑا مومن ہے, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, اس کے جنازے میں جانا ہے, اور ایک طرف ایک استاد سے علم سیکھا جا رہا ہے, ایک استاد بچوں کو علم دے رہا ہے. تو یا رسول اللہ میں عابد کے جنازے میں جاؤں یا علم سیکھنے کے لیے بیٹھوں؟ کون سا افضل ہے؟ جنازے میں جانا یا علم سیکھنا؟ نبی نے فرمایا الجلوس ساعہ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من جنازۃ شہید من شہداء بدر. خدا کی قسم اگر عربی سمجھ میں آتی تو معراج ہو جاتی آپ کو. ابو ذر نے کہا علم سیکھنے کے لیے بیٹھنا افضل ہے یا عابد کے جنازے میں جانا؟ نبی نے کہا کہ 1000 شہیدوں کے, عام آدمی کے نہیں, 1000 شہیدوں کے جنازے میں جانا ایک طرف ہے اور 1 منٹ کے لیے علم سیکھنا ایک طرف. اللہ کو کون سا پسند ہے؟ ایک لڑکا, مثلا یہ بچہ, کیا نام بابو؟ محمد کاظم. محمد کاظم علم سیکھنے کے لیے مولانا کے پاس بیٹھا اور ایک لڑکا 1000 شہیدوں کے جنازے میں گیا. تو نبی فرماتے ہیں وہ افضل نہیں ہے, افضل یہ ہے ایک لڑکے نے 12000 قرآن ختم کیے اور ایک لڑکا علم سیکھنے کے لیے بیٹھا. نبی کہتے ہیں جس نے 12000 قرآن ختم کیے اس سے افضل ہے علم لینے والا. ایک لڑکا جس نے 1000 رکعت نماز پڑھی, ایک لڑکے نے بیٹھ کے اپنا سبق یاد کیا, تو نبی کہتے ہیں جس نے سبق یاد کیا وہ افضل ہے. اب کیوں افضل ہے دلیل سن لیجئے. یا ابا ذر لأن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام, اس لیے کہ علم وہ طاقت ہے جو حلال کو حلال بتاتا ہے, حرام کو حرام بتاتا ہے. صلوات پڑھ دیں. ابھی شب قدر آئے گی, رمضان المبارک آنے والا ہے, شب قدر آئے گی نا. شب قدر میں قرآن سر پہ رکھ کے عمل کرو گے نا, بیکا یا اللہ بیکا یا اللہ ہوتا ہے نا یہاں پہ, کتنا ثواب ہے اس کا کتنا ثواب ہے. لیکن ایک لڑکے کا ایگزام چل رہا ہے, ایک لڑکے کا امتحان چل رہا ہے, ایک لڑکا اپنی تیاری کر رہا ہے, وکالت کی, سی اے کی, یا جو بھی ہے اس کی تیاری کر رہا ہے, اس کا امتحان ہے شبوں میں. تو مولانا صاحب میں عمل جا کے کروں یا اپنی تیاری کروں؟ تو روایات میں ہے جو علم حاصل کرے وہ افضل ہے اس سے بھی جو عمل کر رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی یہ ہے علم کی فضیلت, اعمال سے بھی زیادہ فضیلت ہے. اسی لیے علم دیتے وقت یہ نہ دیکھیے کہ میرا دوست ہے یا دشمن. مثلا اگر اترولہ میں کسی ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے لڑائی ہو جائے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ایک خاندان کی لڑائی دوسرے خاندان سے ہو گئی, اور ایک خاندان میں ایک ٹیچر ہے, مثلا یہ محمد کاظم ٹیچر ہے بہت اچھا, اور اس کے خاندان کی لڑائی ہو گئی دوسرے خاندان سے, اور دوسرے خاندان کے بچے اس سے پڑھنے آتے ہیں. تو ہمارے خاندان والے کیا کرتے ہیں, بیٹا اس کے بچوں کو نہ پڑھانا, ہمارا مقدمہ چل رہا ہے, ہماری دشمنی چل رہی ہے, ہماری لڑائی چل رہی ہے, فلاں کے بچوں کو نہ پڑھانا. یہ یزیدی فکر ہے, یہ حسینی فکر
نہیں ہے. اگر آپ علی والے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ دشمن کے بچے بھی پڑھاؤ. اب میں آپ کو قصہ سناتا ہوں, ذرا اچھی صلوات پڑھ دیں, بہترین قصہ. اب میرے یہ تو یاد نہیں رہا میں کتنے بجے بیٹھا تھا, چونکہ بحث تھوڑی سی علمی ہے. اب اگر ذاکروں والی مجلس ہوتی تو اس میں تو آدمی کو پتہ چل جاتا, لیکن علمی بحث میں ادھر سے ادھر جب آدمی ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. ایک ادیب ہے, ایک عالم ہے, ایک فقیہ ہے, ایک مجتہد ہے, اور وہ ہے ابن سکیت. کیا نام ہے, زور سے بولیے؟ ابن سکیت. زمانہ ہے متوکل کا, جس سے بڑا کوئی ظالم نہیں, جس سے بڑا کوئی جابر نہیں, جس سے بڑا کوئی ملعون نہیں, جس نے امام حسین کی قبر پہ کئی دفعہ حملہ کروایا, امام کی قبر کو کئی دفعہ مسمار کروایا, زائروں کو قتل کیا, زائروں کے گلوں کو کاٹا, اتنا بڑا دشمن اہل بیت کا. اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ آیا, ابن سکیت کو بلوایا اس نے دربار میں اور کہا میرے بچوں کو پڑھاؤ, میرے بچوں کو تعلیم دو. ابن سکیت نے کہا کل بتاؤں گا, حالانکہ متوکل بادشاہ ہے, لیکن ابن سکیت کہتا کل بتاؤں گا. قید خانے میں پہنچا امام علی نقی کے پاس, ہمارے امام کے پاس پہنچا, 10ویں امام کے پاس. مولا, متوکل نے بلایا تھا, وہ اپنے بچوں کو چاہتا ہے کہ میں پڑھاؤں, اور وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے, اس سے بڑا آپ کا کوئی دشمن بھی نہیں ہے. مولا یہ بتائیے اس کے بچوں کو پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں, اور پیسہ مجھے اتنا دے گا وہ پڑھانے کا, یعنی پیسے بھی بڑا اماؤنٹ ہے. مولا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس کے بچوں کو پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں؟ ایمانداری سے بتائیے, آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اے یار, کوئی اور نہیں ملا تم کو, اب ہمارے دشمن کے بچوں کو قابل کرو گے؟ کم بخت پہ لعنت پڑھو. نہیں, میرے امام نے کہا انہیں ضرور پڑھاؤ. کیا کہا تمہارے مولا نے؟ زور سے بولیے. ان کو ضرور علم دو. مولا وہ تو آپ کا دشمن ہے, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں پڑھاؤ. دیکھیں جو ابھی تک نہیں بولا, کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں پڑھاؤ. مولا اتنا بڑا دشمن ہے, کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں پڑھاؤ, اس لیے کہ ہماری دشمنی بڑھتی ہی جہالت سے ہے. جب جہالت مٹ جائے گی تو دشمنی ختم ہو جائے. اذان تو نہیں ہو رہی ہے؟ متوکل کے بچوں کو ابن سکیت نے پڑھانا شروع کر دیا. پڑھاتا رہا پڑھاتا رہا پڑھاتا رہا پڑھاتا رہا. ایک دن متوکل نے پوچھا, ابن سکیت میرے بچے کیسے ہیں؟ کہا جی بہت اچھے ہیں, بڑا اچھا ذہن ہے ان کا, اور بڑا علم لے رہے ہیں, بڑے ذہین ہیں. کہنے لگے یہ بات دربار میں کہہ سکتے ہو؟ کہا بالکل کہہ دیں گے. دربار سجایا گیا, مجمع بلایا گیا, چاروں طرف کے لوگ اکٹھا ہوئے. اس کو بلایا گیا تخت کے اوپر, اور متوکل نے پھر وہی سوال کیا. کہا یہ بتاؤ میرے لال کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے بہت اچھے, بہت ذہین, بہت پڑھ رہے ہیں, بڑا علم لے رہے ہیں. کہنے لگا اس مجمع کو یہ بتاؤ علی کے لال حسن و حسین افضل ہیں یا میرے دونوں بچے؟
اب جواب سن لیجئے، پوری تھکن دور ہو جائے گی 1 گھنٹے کی۔ میرے لال افضل ہیں یا علی کے لال حسن و حسین؟ بھائی ایک مرتبہ ابن سکیت نے کہا یہاں تک تو مولا نے کہا تھا خاموش رہنا، اس کے بعد میرے مولا نے مجھ سے خاموش رہنے کو نہیں کہا تھا۔ کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لال کا اور علی کے لاڈلوں کا کیا مقابلہ؟ علی کے گھر میں ایک غلام پلا ہے جس کو قمبر کہتے ہیں، قمبر کے قدموں کی خاک بھی تجھ سے بھی بہتر ہے، تیرے لاڈلوں سے بھی بہتر ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ کہاں تیرے لاڈلے، کہاں حسن و حسین؟ بتا دی تو یہ ہے علم۔ تو علم حاصل کریے، چاہے آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں۔ اگر آپ سے قرآن نہیں آتا قرآن پڑھیے، مسائل نہیں آتے مسائل پوچھیے، اپنے عالم سے پوچھیے، جس کا نمبر ہے اس سے پوچھیے، اس لیے کہ جاہل قبر میں نہ جانا، جب قبر کے اندر جانا تو علم لے کے جانا۔ یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں کوئی جوان ایسا نہ ہو جسے قرآن نہ آتا ہو۔ انشاءاللہ رات کی مجلس میں جو بیان ہوگا وہ فضیلت ماہ رمضان المبارک اور اس کے علاوہ اس کے فضائل جو آپ کو ہر آدمی کو سیکھنے چاہیے، انشاءاللہ وہ ہوگا، تاکہ آپ کو، چونکہ رسول اللہ نے بھی شعبان سے پہلے رمضان المبارک کا تعارف کروایا تھا۔ عزیزو، ایک عالم دین جب دنیا سے جاتا ہے تو زمین کا وہ خطہ رونے لگتا ہے، مصلی رونے لگتا ہے، مسجد رونے لگتی ہے جب ایک عالم دنیا سے جاتا ہے۔ اور جب ایک ماں دنیا سے جاتی ہے بچے صبر نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ ماں اور عالم بھی ایک ماں ہے، اسے بھی اپنے شاگردوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ شاعر نے کچھ علم کے اوپر پڑھا اور کچھ پڑھا ماں کے اوپر۔ عزیزو، میں تو بس یہ مجلس علم کے اوپر ہی تمام کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالم کی فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے کربلا کے میدان میں کبھی شمر کا لشکر آیا، کبھی خولی کا لشکر آیا، کبھی عمر سعد کا لشکر آیا، لشکر پہ لشکر آتا چلا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ کہتی ہیں بھیا کیا تیرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اے بھیا صبح سے دشمنوں کے لشکر آ رہے ہیں، کیا تیرا کوئی ماننے والا نہیں ہے؟ کہا میرا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب ہے، رجل فقیہ ہے، ایک عالم دین ہے۔ کہا بھیا اس کو خط لکھ دو۔ حسین نے خط لکھا، زینب نے کہا پڑھ کے سناؤ، زینب نے خط کو سنا، مگر ایک جملہ کہا بھیا ایک جملہ میری طرف سے لکھ دو، حبیب اگر تم نے آنے میں دیر کی تو زہرا کا لال، زہرا کا لال دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ میرے مولا نے خط لکھا، قاصد خط لے کے چلا، دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا، حبیب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، قاصد سے خط کو لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسہ دیا۔ بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا ارے تم تو میری بیوی ہو، میرے بچے ہیں، یہ تو بادشاہوں کی جنگ ہے، میں جا کے کیا کروں گا؟ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ بیگم نے ردا کو پھینک دیا اور کہا حبیب یہ چوڑیاں تم پہن لو، یہ چادر تم اوڑھ لو، ارے فاطمہ کا لال، ارے زہرا کا لال تمہیں بلائے اور تم یہاں بہانے بنا رہے ہو۔ کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ لو عزیزو، غلام کو گھوڑا لے کے بھیجا، اے غلام میرا گھوڑا لے کے چلا جا۔ حبیب بچ بچا کے چلے، جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ غلام کہتا ہے گھوڑے سے
چل چل میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اگر میرا آقا نہ آیا تو زہرا کے لال کی مدد کے لیے میں چلا جاؤں گا۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، ہائے یہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام مدد کرنے کو تیار ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں گرد و غبار نمودار ہوئی، ادھر سے حسین نکلے، علی اکبر چچا کا استقبال کرو، عباس بھائی کا استقبال کرو۔ حبیب کو اتارا، ایک طرف سے اکبر نے تھاما، ایک طرف سے عباس نے پکڑا، سامنے سے حسین آئے، اپنی گود کو پھیلایا، اے حبیب تیرا شکریہ، اے حبیب تیرا شکریہ، ارے میری ماں تیری شفاعت کرے گی، اے حبیب تو مدد کے لیے آ گیا۔ یہ آواز خیمے میں پہنچی، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا فضا میرا ماجایا کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کہا شہزادی مبارک ہو، حبیب آ گیا۔ ارے زینب نے فضا نے کہا اے فضا ارے جا کے میرا سلام کہہ، جا کے میرا سلام کہہ دے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی فضا نے سلام کہا، حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، ہائے کیسا وقت آ گیا، ارے کہا غلام اور کہا شہزادیہ۔ عزیز و حبیب جب مرنے کے لیے چلے، جنگ کرنے کے لیے خوب جنگ کی، لیکن جب گھوڑے سے گرے حسین کو پکارا، حسین حبیب کے پاس پہنچے، چہرہ اترا ہوا ہے میرے مولا کا۔ میرا کہنے لگے مولا حبیب تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا مولا داہنی طرف تمہارے نانا کھڑے ہیں، بائیں طرف علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، ادھر حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں۔ کہا حبیب کوئی اور نظر نہیں آیا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ذرا غور سے دیکھو۔ اب جو حبیب نے قدموں کی طرف دیکھا، کہا حبیب کچھ نظر آیا؟ کہا مولا صاف تو نظر نہیں آتا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نقاب پوش بی بی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا حبیب ارے قدموں کو سمیٹ لے، ارے میری ماں فاطمہ تیرے استقبال کے لیے آ گئی، اے حبیب